السلام علیکم ناظرین. روبدار چہرہ، لبوں پہ تبسم، خوبصورت گفتگو کا حسین امتزاج ظفر اقبال ظفر آج ہمارے مہمان ہیں. یہ رائے ونڈ کے قلم کاروں کے حلقے کے بے تاج باشتہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کرم، بڑی مہربانی اسیف بھائی، آپ تشریف لائے. اچھا، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے بے تاج بادشاہ کہا ہے؟ آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں. نہیں سر، میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں اور میں طالب علم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ابھی تک، اور بس اللہ کا کرم ہے جو ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کا خلوص، آپ کی محبت و عاجزی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے دوسرے شہروں سے جب لوگ آتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے رائے ونڈ آئیں تو آپ کے آستانے پر حاضری لازمی دیں. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ میرے پاس آ جاتے ہیں اور بطور مہمان بن کر جو میری عزت اور رزق میں جو برکت کا باعث بنتے ہیں، اس پر میں اللہ سچی محبت ہے کہ گرم چائے کی پیالی کا کمال ہے. نہیں اسیف بھائی، دل سے محبت ہے، چاہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے رزق، اور جو محبتیں ہوتی ہیں نا، عزتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایک رول ہوتا ہے اور ہماری نیت پر مبنی ہوتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ آپ کی الفاظی ہم نے کالم میں دیکھی ہے، ماشاء اللہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. کہیں سے چوری کرتے ہیں کہ اوپر سے آمد ہوتی ہے؟ نہیں اسیف بھائی، کبھی بھی جو ہے نا سوچ سمجھ کے اسکرپٹ کی طرح جو ہے نا وہ لکھا ہی نہیں گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی عطا ہوتا ہے نا، کسی موضوع کے حوالے سے کوئی درد دل میں اٹھتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، یا لوگوں کی معاشرے کے جو غم و درد ہوتے ہیں نا، ان سے متاثر ہو کر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک عنایت کرتا ہے، تو وہ لوگوں کی ترجمانی ہی ہوتی ہے. اچھا ناظرین، بتاتے چلیں، اس وقت ہم تحریک کے جو رائے ونڈ کا اس کا بیورو آفس میں ہے اور یہ ان کے بیورو چیف ہیں یہاں پہ. اچھا، جب آپ ماشاء اللہ اینکرنگ کرتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں کوئی پروگرام، تو ہم نے اس وقت بھی آپ کی الفاظی بڑی کمال کی دیکھی ہے. تو اس سے پہلے آپ کو رٹے لگاتے ہیں کہ آپ فل بدی بولتے ہیں؟ نہیں بھائی، فل بدی ہوتا ہے. اور نہ میں ہمیشہ سے کسی بھی ٹاپک جو چنتا ہوں نا، وہ اسی سے چنتا ہوں جس سے میں متاثر ہوتا ہوں. تو یہ نا درود شریف کا کمال ہے. بس کوئی بھی لکھنے سے پہلے یا بولنے سے پہلے جو ہے نا درود شریف کا جو ہے نا وظیفہ کرنا، اور پھر وہی آپ کو عطا کرتا ہے سر. درود شریف کا کمال ہے. چلیں آپ کے رائے ونڈ کے حلقے سے بات کرتے ہیں. آپ نے سنا یہاں پہ کافی مسئلے مسائل بھی لوگوں کے حل کروائے ہیں، کچھ سیاسی طبقے سے مل کے عوامی مسائل کو حل کریں. ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس کو بتائیں کن کن مسائل کو آپ نے حل کیے ہیں. یہ حسیب بھائی، اپنے شہر سے مجھے بڑا پیار ہے. جس طرح حضور پاک کو مدینہ سے پیار تھا نا، اور اپنے شہروں سے پیار کرنا یہ بھی ایک سنت ہے. اور غیر سیاسی طور پر مجھے کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اقتدار کے حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کی حوث تمنا ہی نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے نا عالمی شہرت یافتہ شہر ہے. پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں رائے ونڈ کو کہ یہ رائے ونڈ ہے. تو پھر اس حوالے سے پھر رائے ونڈ کی جو کمیاں ہوتی ہیں نا، انہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک شرمندگی سی ہوتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے شہر کے حوالے سے جو ہے نا اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے حوالے سے عوامی اور حکومتی حلقوں کے اندر جو ہے نا ایک فکری اور شعوری جو ہے نا وہ پہلو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کون سی اور کاوشیں کرنی چاہیے اس حلقے میں عوامی مسائل کو حل کرنے کی؟ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں اس شہر کی اہمیت کو. اور اس میں سب سے زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ اس مرکز والے روڈ کا جو ون وے ہونا ہے نا، وہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس شہر کے اندر، یہ عالمی شہرت یافتہ شہر ہے، اس شہر کے اندر نہ تو کوئی سپورٹس اسٹیڈیم ہے، نہ کوئی یہاں پہ عوامی تفریح جو پارک ہے کہ لوگ ایکسرسائز کے لیے نکلیں، وہ بھی نہیں ہے. اور پینے کے پانی کے حوالے سے بھی ہم بہت، ہماری عوام جو ہے نا وہ بیماریوں کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ شہری انتظامی امور کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اس میں تکلیفوں میں مبتلا ہے عوام. یہاں کی ادبی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بتائیں کہ لاہور سے اگر کمپیریزن کریں صحیح جا رہی ہیں؟ نہیں بھجن، وہ اصل میں نا ہم نے اس کی کوشش بھی کی تھی، اور میں نے خود بھی جو پچھلے ہمارے جو منسٹر و اطلاعات تھے نا سید شمسائم بخاری، ان کو میں نے رائے ونڈ میں آرٹ کونسل کے لیے رائے ونڈ کی ادبی سرگرمیوں کو فروغ کے لیے ایک بلڈنگ کے انعقاد کے لیے میں نے درخواست بھی پیش کی تھی. بدقسمتی سے وہ منسٹر صاحب نہ رہے اور پھر دوسرے آ گئے. اس طرح میں نے 2-3 منسٹروں سے بات کی، اور مجھے لگتا ہے اس کا حل سی ایم صاحب کے ہی پاس ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے بڑا لمیٹڈ ہے. کچھ اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، میں چاہنے والوں کی عزتوں کی بدولت ہی آج اس مقام پر ہوں، اور جو بھی میں کہتا ہوں انہی کے لیے کہتا ہوں. میرے دل میں وہ بستے ہیں اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اس پاکستان کے پورے ملک کے اندر ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کا ہر فرد جو ہے نا وہ میرا اپنا ہی ہے، جیسے میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا، اور میں ہمیشہ ان کی ترقی اور خیر اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ان کی گفتگو ماشاء اللہ بہت خوب کی. میرے رائٹر دوست جو ابھی تک رائے ونڈ نہیں آئے، اور ان کا اگر رائے ونڈ آنا ہو تو گرم چائے کی پیالی کے ان کے پاس ضرور آئیں. ان کی محبتیں ملیں گی. اگر پہلی ملاقات ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک عطر بھی گفٹ میں ملے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. ویلکم.